برطانیہ میں سمندر کے کنارے پر بسا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہارٹلے پول. اگر آپ وہاں پر وزٹ کریں تو سمندر کے کنارے ہی آپ کو ایک بڑے سے بندر کا مجسمہ دکھائی دیتا ہے جو کچھ نالا اور ناراض سا دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہے میک اے وش فار دا منکی، اور ایک کشکول اس نے ہاتھ میں تھام رکھی ہے مجسمے نے، جس میں لوگ سکے پھینکتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ممالک میں ایسا بہت عام ہے. اب یہ بندر جو ہے یہاں پر اس کا مجسمہ کیوں نصب ہے، اس کے پیچھے تاریخ کی ایک ایسی انوکھی کہانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ حیران بھی ہو جائیں گے، شاید تھوڑا سا مسکرائیں بھی اور تھوڑا سا پریشان بھی ہو جائیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب نپولین کے دور میں جنگ اپنے عروج پر ہوتی ہے. یہ 19ویں صدی کا قصہ ہے جب نپولین کی فوجیں مختلف ملکوں میں انویڈ کرتی تھیں، وہاں پر قبضہ کیا کرتی تھیں. اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ بحری جہازوں کے ذریعے سے فوجوں کا سفر کرنا بھی بڑی معمول کی بات تھی. اسی وقت کی بات ہے کہ ایک رات سمندری طوفان آتا ہے. ایک بحری جہاز اس سمندری طوفان میں بھٹک کر اسی شہر کے ساحل سے آ کر ٹکراتا ہے اور فرانس کے جھنڈے اس بحری جہاز پر لہرا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں فرانس کے خلاف ایک نفرت تھی، نپولین کے خلاف نفرت تھی. بہت سے خاکے چھپا کرتے تھے نپولین کے اخبارات میں، کیونکہ اخبارات کا زمانہ تھا. گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فوجی نظر آئے گا تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز میں کوئی بھی نہیں بچا. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک چھوٹے سے قد کا شخص وردی میں ملبوس چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے. گاؤں کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر اس کو قید کر لیا جاتا ہے. جب دن میں اس کو قید سے نکال کر عدالت میں لایا جاتا ہے ایک فوجی قیدی کے طور پر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے قد کا یہ شخص ہے. اس کے چہرے پر، جسم پر بہت سے بال موجود ہیں، یہ فوجی لباس میں ملبوس ہے. اس سے بہت سخت سوالات کیے جاتے ہیں. وہ سوالات کے جوابات میں بہت ہی عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ فرینچ زبان بول رہا ہے، اور شاید فرینچ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اخبارات چھپا کرتے تھے تو نپولین کے خاکے بڑے عجیب و غریب انداز میں شائع کیے جاتے تھے. اسے بہت چھوٹے قد کا دکھایا جاتا تھا، عجیب الخلقت دکھایا جاتا تھا تاکہ اس کی تضحیک کی جا سکے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نپولین فوج کا کوئی آدمی ہے. اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، کوئی جوابات موصول نہیں ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرینچ سپائی ہے، یعنی فرانس کا ایک جاسوس ہے. اس کو سرے عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اور اس کو اس جگہ پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے جہاں پر تمام شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہ جگہ جہاں پر منادیاں کرائی جاتی ہیں، اہم اعلانات ہوتے ہیں، لوگ سیلیبریشنز کیا کرتے ہیں، وہاں پر اس آرمی مین کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے. لیکن دراصل یہ آرمی مین انسان نہیں، ایک بندر ہوتا ہے. جی ہاں، یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جہاں پر ایک بندر کو عدالتی کارروائی کے بعد جاسوسی کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. اس شہر کے لوگوں کو منکی ہینگرز کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. اب اس کہانی کے بارے میں بہت سے مفروضے بھی قائم کیے گئے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بچوں کو سنانے کے لیے ایک کہانی گھڑی گئی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں اس زمانے میں بحری جہازوں میں بندر کو انٹرٹینمنٹ کے لیے لایا جاتا تھا، اور بحری جہاز میں موجود فوجی اس کو ایسا ہی لباس پہنا دیتے تھے، اور وہ اپنی حرکات و سکنات سے یا جو کرتب سکھائے جاتے تھے اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو محظوظ کیا کرتا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہر سے کچھ دور ایک سنگر رہا کرتا تھا جس نے مختلف کہانیوں کو گائکی کے انداز میں پیش کرنا شروع کیا. اس نے سب سے پہلے یہ کہانی بیان کی، پھر یہ سینہ بسینہ آگے چلتی چلی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نپولین سے بہت شدید نفرت کی جاتی تھی، اور نپولین کے بارے میں لوگوں کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی تھیں جس میں اس کو عجیب الہیت بتایا جاتا تھا. جو فرینچ لوگ تھے ان کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں کی جاتی تھی. کوئی پوچھتا تھا کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسا ہی حلیہ بتایا جاتا تھا کہ وہ چھوٹے قد کے ہیں، عجیب و غریب ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس گاؤں کے لوگ تھے اس روز بہت خوش تھے کہ ہم نے ایک فوجی کو پکڑ لیا ہے جو فرانس کا رہنے والا ہے، جو اس وقت پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب لیے ہر طرح سے انویڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہسٹری والے یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ کے لوگ، خاص طور پہ ہارٹلے پول کے لوگ، اس چیز پر بہت شرمندہ تھے، اس لیے تاریخ کے اوراق میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک بندر کو پھانسی دینا بہرحال بہت ہی ایک عجیب قسم کا اقدام ہے. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اور چونکہ اس بحری جہاز پر کوئی بھی انسان نہیں بچا تھا، صرف ایک بندر بچا تھا، اس لیے فرینچ ہسٹری میں تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. جتنے
जितने मुंह उतनी बातें। अब ये मफरूज़ा हो, कहानी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पर यकीन ना किया जा सके, मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहुत से बंदर के मुजस्मे फिर इस शहर में क्या कर रहे हैं, क्यों ये कहानी सीना बसीना चली आती है और बरतानिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लोग इसका तस्करा करते हैं और जैसे लेजेंड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो कहानियाँ जो आबा व अजदाद से सुनते सुनते लोग बड़े हो जाते हैं, तो वो आज तक क्यों मौजूद है और क्यों तज़हीक का निशाना बनाया जाता रहा इस शहर के रहने वालों को उनकी इस बेवकूफ़ी के बारे में कि उन्होंने आज से पहले कोई बंदर देखा ही नहीं था। वो इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने एक कैदी के तौर पर एक बंदर को रखा, फांसी चढ़ाया एक बंदर को और एक बंदर को जासूस भी करार दे दिया। वैसे अगर आज के दौर में इस तरह की कोई बात की जाए और थोड़ा सा हम इसको अपने से रिलेट करने की कोशिश करें तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमने कबूतर जासूस के बारे में भी सुन रखा है कि सरहद पार अगर कोई कबूतर चला जाए तो उसको भी जासूस करार दे दिया जाता है। हाँ, पुरानी फिल्मों में, कहानियों में हम ये ज़रूर देखते थे कि पैगाम रिसानी का काम किया करते थे कबूतर, लेकिन उसको अगर आज के दौर में जासूस करार दिया जा सकता है, जहाँ पर सब जानते हैं कि कितनी किस जानवर परिंदे की कैपेसिटी हो सकती है, तो शायद हो सकता है कि 19वीं सदी 1805 या 1803 से शुरू होकर जो जंग कई साल तक चलती रही, उसमें किसी बंदर को भी किसी कैदी से शबीह देकर या कैदी समझकर, फ़ौजी समझकर उसको इस तरह सरेआम फांसी दे दी गई हो। बहरहाल आप अगर सोशल मीडिया भी सर्च करेंगे तो उस पर भी आपको इसके मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और लोग यही कयास करते हैं कि ये सच्ची कहानी है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बरतानिया के इस शहर के लोगों ने वाकई ऐसा किया होगा? अगर नहीं किया होगा तो फिर वहाँ पर लगे मुजस्मे किस चीज़ की गमाजी करते हैं और क्या वाकई उस ज़माने में लोगों की तालीम व तरबियत इस अंदाज की नहीं थी, उन्होंने जानवर देख नहीं रखे थे या अपने उस इलाके से बाहर वो कदम ही नहीं रखते थे कि उनको पूरी दुनिया के बारे में मालूम ना हो। बहरहाल ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी मैंने पढ़ी और जब मैं इस तरह की कोई कहानी पढ़ती हूँ, तारीख़ की कोई अनहोनी चीज़ देखती हूँ, रियल स्टोरीज़ मैं पढ़ती और सुनती हूँ, तो मैं उस पर रिसर्च करने के बाद आप तमाम लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि शायद जो लोग इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी रखते हो मेरे चैनल के ज़रिए से ये स्टोरीज़ उन तक पहुँच सकें। आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी, इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।